آیت میں ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کون ہے؟ جو ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت، اس کے افعال اور اس کے اسماء میں ایک ماننا توحید ہے۔ عبادت، ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے کرنا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہی توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اس کی صفات بھی کامل ہیں، ان سب کو ماننا، ان سب کے اوپر یقین رکھنا، اور اللہ کو تمام چیزوں کا کل مالک، کل اختیارات کا مالک سمجھنا۔ یہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 4 میں، آیت نمبر 164 میں بھی اللہ تعالیٰ کی مزید صفات آ رہی ہیں اور اللہ کی مزید وحدانیت بیان ہو رہی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا، بے شک، فی، میں، خلقی، تخلیق، تخلیق میں، السماواتی، آسمانوں کی، اور الارضی، زمین کی، اور اختلافی، بدلنے میں، اختلاف میں، اللیلی، رات کے، اور النہاری، دن کے۔ یہی تک ابھی اس کو کرتے ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں، اور الفلکی، کشتیوں میں، التی، جو، تجری، بہتی ہیں یا چلتی ہیں، فی، میں، البحری، سمندر میں، بما، ساتھ ان چیزوں کے جو، یا ان کی وجہ سے جو، ینفع، وہ فائدہ دیتی ہیں، الناسا، لوگوں کو، اور ماں، جو، اس میں جو، انزلہ، نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے، من، سے، السمائی، آسمان سے۔ اس کو ابھی ہم یہیں تک کریں گے تاکہ ہمیں پیج نہ بدلنا پڑے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ گرامٹیکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ انا حرف ناسبہ ہے، مشبہ ہے، بالفعل ہے، یعنی انا جو ہے وہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔ دو چیزوں سے انا کو ہم پہچانتے ہیں، مشبہ بالفعل اس کا نام ہے اور تاکیدی مفہوم رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے معنی میں ہی بے شک کا مفہوم آ رہا ہے۔ فی، میں، فی حرف جر ہے اور اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اسم کی ایک بہت بڑی پہچان کہ اس سے پہلے ہمیشہ حرف جر ہوگا اور حرف جر کے بعد بھی ہمیشہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے؟ خلقی، تخلیق میں، خلقی، خا، لام، قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تخلیق سب جانتے ہیں کہ کسی چیز کو پیدا کرنا۔ اسم ہے کیونکہ پہچان کیسے ہوئی؟ حرف جر لگا ہوا ہے اور اسم کے بعد ایک اسم آ رہا ہے جس پہ ال بھی موجود ہے اور مجرور بھی ہے، تو یہ اسم پلس اسم، دو اسم ایک ساتھ آ گئے جو کہ مرکب اضافی کا پیٹرن بنا رہے ہیں۔ یہ مرکب اضافی پیٹرن بننے کے بعد فی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کر مرکب جاری بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی یہ خلقی جو ہے یہ مجرور نظر آ رہا ہے۔ السماواتی، سین، میم، واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آتی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے مونس کی، ٹھیک ہے؟ مونس سالم کی جمع، جس کا آتن، 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 اور السماوات، السماواتی، السماواتی، اس طریقے سے پیٹرن ہوگا۔ اور واو حرف عاطفہ ہے، جملے کو جوڑے گا، الارضی، اور زمین کی۔ اب یہ السماواتی اور الارضی اور جتنے بھی واو آئیں گے وہ سب اس خلقی کے لیے مضاف علیہ بنیں گے۔ اس کو دیکھ لیجئے گا آپ، کیونکہ واو عاطفہ کے ذریعے یہ سب جوڑے ہیں۔ والارضی، حمزہ را ضاد، زمین کی، اور حرف عاطفہ، اختلافی، اختلاف میں، بدلنے میں، خا، لام، فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اسم آ گیا ہمارے پاس جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں تو اللیلی مجرور کر رہا ہے، یعنی مجرور تو یہ اس فی کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا، کیونکہ یہ سب عاطفہ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، تو اختلاف اللیل بھی مرکب اضافی کا پیٹرن بنا رہا ہے،
ٹھیک ہے، کس چیز میں؟ دنوں کے، رات کے بدلنے میں۔ مگر اس سے پہلے ہم اللیلی والنہاری ان دونوں کو واو عاطفہ کے ساتھ جوڑ کر ایک مرکب عطفی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی آگے بھی پھر واو عاطفہ جڑتا جائے گا، تو جہاں تک واو عطف جڑا ہوگا اس کو ہم ایک سینس میں لیں گے۔ واختلاف خا لام فا اللیلی، ال بتا رہا ہے معرفہ ہے، لام یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے رات کے، اور بدلنے میں رات کے اور دن کے، نون ہا را دن، یہ معرفہ آئے ہیں دونوں، اور واو عاطفہ کے کے ذریعے یہ جڑنے کے بعد مرکب عطفی بن رہے ہیں واو، اور یہ پھر ایک اور مرکب عطفی بنے گا الفل کی کشتیوں میں۔ فا لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کشتی اگر واحد ہوگی تب بھی فلکی آئے گا، اور وہ جمع ہوگی تب بھی فلکی آئے گا، ٹھیک ہے؟ فا لام کاف اللاتی جو اسم موصول ہے اور مونس کے لیے ہے، ہم جانتے ہیں کہ بات جب مونس کی ہو رہی ہوگی نا تو ضمیر بھی مونس لائی جائے گی، اسم موصول کا بھی مونس کا صیغہ استعمال ہوگا، اور فعل بھی مونس ہی ہوگا۔ تو یہ اللاتی کیوں آیا ہے؟ اس التی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ مونس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تجری چلتی ہیں یا بہتی ہیں، جیم را چھوٹی یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مونس ہے، اور حاضر ہے، چلتی ہیں، سوری غائب ہے، واحد مونس غائب۔ اب فعل آیا ہمارے پاس تو ہم دیکھیں گے کہ فعل واحد مونس غائب کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے، اندر بھی ہو سکتا ہے، تو باہر ہمیں نظر نہیں آیا، لہٰذا اندر کی ضمیر ہی اس کا فاعل بنے گی۔ چلتی ہیں فی البحری سمندر میں، فی حرف جار ہے، البحری مجرور ہوا اس کے لیے، یہ مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا۔ بحارا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور مرکب جاری بن گیا۔ بی حرف جار، ما مجرور، ما موصول بھی ہے لیکن چونکہ حرف جار کے ساتھ آیا ہے تو یہ اس ٹائم پر مجرور کہلائے گا اور مرکب جاری کا پیٹرن بنے گا، ٹھیک ہے؟ ساتھ ان چیزوں کے جو ینفعو وہ فائدہ دیتی ہیں، نفع دیتی ہیں، فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، نون فا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ہر وہ چیز جو فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال ہو، نفع دینے کے لیے، نون فا کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ الناسا لوگوں کو، فعل ہے یہ فعل ماضی کا، فعل مضارع کا، تو آگے اس کے بعد آ گیا ہے منصوب اسم، تو فعل کے بعد جب کوئی منصوب اسم آتا ہے تو ہم اس کو فعل کے لیے کیا بناتے ہیں؟ مفعول بناتے ہیں۔ وا اور ما، اچھا روٹ ورڈ اس کا آپ کو معلوم ہی ہوگا، نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے، وا اور واو عطف ہے، ما جو، یہ بھی ما موصول ہے، ٹھیک ہے؟ اور موصولات کو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ معرفہ بھی ہوتے ہیں، مرفوع بھی ہوتے ہیں، اور اسم موصول جو ہوتا ہے یہ مبنی بھی ہوتا ہے۔ انزلہ نازل کیا، اتارا، فعل ہے ماضی کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، اللہ اللہ تعالی نے، نون زالہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اچھا فعل کے بعد پیش والا اسم آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ فعل کے لیے فاعل بن گیا، ٹھیک ہے؟ من حرف جر ہو گیا، السمائی مجرور ہو گیا اس وجہ سے، تو یہ مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا، سین میم واو اس کا روٹ پٹ ہو گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ الف ممدودہ جو ہے یہ ایک نشانی ہے مونس ہونے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اتنی آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ بے شک آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کی میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے انا سے شروع ہوا ہے نا، یعنی شک شبے سے دور کر دی گئی ہر چیز، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اوپر والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کا بیان تھا، اور اس آیت میں بھی یہ جو دلائل دیے جا رہی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے ہی دلائل ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں یہ 8 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں نا، یہ بار بار بیان کی گئی ہیں، کئی مختلف جگہوں پہ ان کا آپ کو بیان نظر آئے گا، یہاں پہ ان ساری چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو کائنات کی ان تمام چیزوں کو خاص طور پہ ذکر کرنے کی وجہ کیا تھی؟
تاکہ یہ جو کائنات کے متعلق جو مشرکین کا، یہودیوں کا جو ایک رویہ تھا اور ایک سوچ تھی نا، کہ ان کے پیدا ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے، یہ اس کی نفی تھی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں توحید ہونے کی یہاں پہ ٹوٹلی تفصیل تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک علامت بتائی ہے یہاں پہ، لیکن یہ آپ کو تفصیل سورہ قاف میں، سورہ ملک میں، سورہ لقمان میں جگہ جگہ پہ مل جائے گی کہ کس طریقے سے دن اور رات کے بدلنے میں اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سورہ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سورہ قصص میں بھی اللہ نے بتایا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان بادل کے مسخر ہونے کی کیفیات بتائی گئی ہیں۔ یعنی یہ پورا ایک سنیریو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اس کا مقصد اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اختلاف اللیل والنہار، اختلاف کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ زمین اور آسمان کی طرف ایک مجموعی اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زمین میں جو خلقت ہے اس کی پیدائش بھی ایک قدرت ہے اللہ کی، اس کی ساخت بھی قدرت ہے۔ زمین کی اگر دیکھا جائے ساخت، وہ بھی ایک قدرت ہے۔ گریوٹی دیکھی جائے، وہ بھی ایک قدرت ہے۔ زمین کو بچھا کر اس کے اوپر سکونت کی جگہ بنا دینا، وہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے۔ زمین کا پرسکون ہونا، سوچئے اگر اس میں ہر وقت ایک ارتعاش ہوتا تو انسان کی کیا حالت ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے جو انسان کو فوائد پہنچائے، نباتات کے، معدنیات کے، اور ہر ایک چیز کے، تو یہ تمام اللہ کی اس خالق کی عظیم قدرت کی وضاحت کرتی ہیں جو ایک ہی ہے۔ کیونکہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ان چیزوں میں اختلاف پایا جاتا۔ زمین کوئی ارتعاش کرنے والی ہوتی، کوئی کیسی ہوتی، کسی کا معبود کون، کسی کا معبود کون، لیکن اللہ تعالیٰ رب العزت اپنی نشانیوں کو بتا کر اس چیز کے اوپر غور اور فکر کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیے کس طریقے سے کھلے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں۔ اس ٹائم پر کون ہوتا ہے جو ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ صرف آسمان اور زمین کے درمیان میں ہوتی ہیں، پانی کے اوپر ہوتی ہیں۔ یہ قدرت کس نے دی ان کو؟ کس نے پانی کو مسخر کیا کہ وہ ایک کشتی کو ڈبوتا نہیں ہے اور ایک سوئی کو ڈبو دیتا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ آپ دیکھیے دنیا کی ہر چیز انسان کو سرو کرنے میں لگی ہوئی ہے، چاہے چاند ہے، چاہے سورج ہے، چاہے زمین ہے، چاہے دن ہے، چاہے رات ہے، چاہے کشتیاں ہیں جو سمندر، کھلے سمندروں میں بحری جہاز جو چل رہے ہیں، ہر ایک چیز انسان کو نفع پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ آسمان سے پانی جو نازل ہو رہا ہے، انشاءاللہ آیت کو مکمل کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے انسان کو اشرفیت دینے کے بعد پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا، ہر ایک چیز کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ تو دیکھیے ایک تو اس سے انسان کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑائی دی پوری دنیا، پوری کائنات کے اوپر، لیکن ساتھ ہی انسان کی ذمہ داریاں کا بھی بتایا گیا ہے نا، کہ کس طریقے سے پھر انسان کو جب اتنی افضلیت ملی، اتنی فضیلت دی گئی، تو پھر انسان کی ذمہ داریاں بھی بنائی گئی ہیں۔ تو یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کونی بھی، شریعت اور اشاری بھی، اور تمام قسم کی کائنات میں پھیلی پڑی ہیں۔ صرف اگر ضرورت ہے تو ہمارے غور اور فکر کرنے کی، ہمارا تدبر کرنا، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ رب العزت کی وحدانیت کا چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہے کہ میرا رب ایک ہے۔ انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے الہ کو پہچان لیا تھا۔ تو ہر ایک انسان